السلام علیکم دوستوں آج کے زمانے میں کوئی نہیں جو بڑھتی ہوئی مہنگائی سے پریشان نہ ہو۔ ویسے تو مہنگائی ایک بین الاقوامی مسئلہ ہے۔ دنیا کے سبھی ملکوں میں ضروریات زندگی کی چیزوں کی قیمتوں میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ بڑی حد تک یہ ایک فطری امر بھی ہے، کیونکہ دنیا کی آبادی میں جس تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، اس رفتار سے چیزوں کی پیداوار میں نہیں ہوا۔ اور یہ بھی بات ہم سب ہی جانتے ہیں کہ جب کسی چیز کی خواہشمند یا طلبگار زیادہ ہو جائے تو اس کی قیمت بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ دنیا میں لوہے، کوئلے اور پٹرول وغیرہ کے ذخیرے بڑھتی ہوئی صنعتی ترقی کے پیش نظر جس تیزی سے استعمال میں آ رہے ہیں، اتنی تیزی سے نئے ذخیروں اور وسائل کی دریافت نہیں ہو سکتی۔ غرض یہ کہ چند عام حقائق ہیں جو دنیا کی بڑھتی ہوئی مہنگائی کو سمجھنے میں ہمیں مدد دیتے ہیں۔ لیکن پاکستان میں مہنگائی کا مسئلہ دنیا بھر کے سبھی ملکوں سے زیادہ شدید اور تشویشناک ہے۔ پاکستان بنیادی طور پر غریب اور پسماندہ ملک ہے جو آزادی ملنے کے بعد سے ترقی کی جدوجہد میں مصروف ہے، لیکن ہماری ترقی کے تمام منصوبے ملک کی بڑھتی ہوئی آبادی کی ضروریات زندگی کی اشیاء کی کمی وغیرہ کی وجہ سے پوری طرح عمل میں نہیں آ پاتے۔ دوستو، جس ملک کی بیشتر آبادی کو دو وقت پیٹ بھرنے کو اناج نہ مل سکے، وہاں پر سماجی ترقی اور تہذیب و تمدن کی بہتری کی باتیں کرنا ایک کرہناک مذاق ہی معلوم ہوتی ہے۔ بہرحال ان مسائل کو دور کرنے کے لیے ملک کو بڑی بڑی قربانیاں دینی پڑی اور جی توڑ کوشش کرنا پڑی۔ اس سلسلے میں جو اقدامات اور کوششیں کی گئی، ان میں زرعی پیداوار، صنعتی ترقی اور بے روزگاری ختم کرنے کے منصوبے خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ ابتدا میں ان منصوبوں کی ترقی کی رفتار دیکھ کر یہ امید پیدا ہو چلی تھی کہ جلد ہی جلد ملک خود کفالتی کے راستے پر پوری طرح گامزن ہو جائیں گے اور غریبی اور بدحالی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ لیکن دوسری طرف ملک کی آبادی بھی غیر معمولی رفتار سے بڑھتی گئی اور ملک کی خوشحالی کے راستے میں ایک رکاوٹ بن کر سامنے آ کھڑی ہوئی، اور ستم بالائے ستم یہ کہ اس دوران ملک کو کئی عالمی طاقتوں سے جنگ کرنے پر مجبور ہونا پڑا۔ ظاہر ہے کہ ان حالات میں مہنگائی کا بڑھنا قدرتی تھا، لیکن موجودہ مہنگائی کی صورتحال کو منافع خوری، بلیک مارکیٹ اور رشوت نے اس حد تک پہنچا دیا کہ درمیانہ اور اوسط طبقے کے لوگ بھی پیٹ بھرنے اور تن ڈانپنے کی ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکتے۔ غریبی میں بے پناہ اضافہ ہو گیا۔ آج پاکستان میں بھوک، مفلسی اور بدحالی کا مسئلہ جتنا اہم ہو گیا ہے، شاید پہلے کبھی نہیں تھا۔ دوستو، ان حالات کے پیش نظر جمہوریت اور سوشلزم کے بلند باغ دعوے اور ملکی رہنماؤں کے وعدے عوام کے لیے ایک سیراب سے زیادہ حقیقت نہیں رکھتے۔ بڑھتی ہوئی آبادی اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے غریبی اور بدحالی کو روکنے کے لیے حکومت اور عوام دونوں کو جدوجہد اور عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ حکومت کے دستور میں عوام سے اس بات کا وعدہ کیا گیا ہے کہ حکومت ان کی زندگی کی بنیادی ضرورتیں پوری کرنے کی ذمہ دار ہے۔ ویسے بھی عوام حکومت یا جمہوریت اسی وقت اپنے نام کے اہل قرار دی جا سکتی ہے جب وہ اپنی عوام کو زندگی کی لازمی ضروریات کو پورا کرنے کا حق دے سکتے ہیں۔ دوستو، مہنگائی روکنے کے لیے حکومت کو اپنے تمام وسائل اور قوت سے کام لینا چاہیے۔ بلیک کرنے والوں، رشوت خوروں اور بے ایمانی کرنے والوں کو عبرتناک سزائیں دینی چاہیے، کیونکہ اگر جلد ہی مؤثر اقدامات نہیں کیے گئے تو یہ مسئلہ اتنا بڑھ جائے گا کہ اس پر قابو پانا ناممکن ہو جائے گا۔ مہنگائی کی وجہ سے ایک طرف تو حکومت کے بہت سے ترقیاتی منصوبے عمل میں نہیں آ پاتے، اور دوسرے ملک میں بے اطمینانی اور جگہ جگہ پر حکومت کے خلاف جذبات پیدا ہوتے ہیں جو تخریبی کارروائیوں اور توڑ پھوڑ کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں، اور ان تخریبی کارروائیوں سے ملک کے امن و اطمینان میں خلل پیدا ہوتا ہے اور ترقی کے منصوبے سست اور بے عمل ہو جاتے ہیں۔
اسی مسئلے کے نتیجے میں سرکاری ملازمین تنخواہوں میں اضافے کی مانگ کرتے ہیں اور ہڑتال کرتے ہیں۔ ریلوے، ڈاک اور ایسے اہم شعبوں کی ہڑتالوں سے ہر سال ملک کے کروڑوں روپے کا خسارہ ہوتا ہے اور تنخواہوں میں اضافہ کرنے سے ملکی بجٹ پر کافی بوجھ پڑ جاتا ہے اور مہنگائی بڑھتی رہتی ہے۔ حکومت ابھی تک مؤثر اقدامات کرنے سے قاصر رہی ہے، لیکن اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ عوام نے حکومت کو اس سلسلے میں مناسب تعاون نہیں دیا۔ ظاہر ہے کہ قانون اور حکومت ہی منافع خوروں کو سزا دے سکتی ہے، لیکن کیا دوستوں، یہ عوام کا فرض نہیں کہ وہ ایسے لوگوں کو قانون کی نظر میں لائیں، پرامن طریقوں سے ذخیرہ اندوزوں وغیرہ کو بے نقاب کریں اور ان کی سماجی بائیکاٹ کریں؟ اگر عوام اور حکومت دونوں اپنی ذمہ داریوں کو پوری طرح اور خلوص اور لگن سے انجام دینے کی کوشش کرے تو وہ دن دور نہیں جب ایک بار پھر ملک میں خوشحالی کا سورج چمکے گا۔